پریزائڈنگ افسر پی ڈی ایم کے ہیرو۔ 16 اور 17 مارچ 2021 کی درمیانی رات پی ڈی ایم کی نواز شریف کے بیانیے ان سیاسی و اخلاقی فلسفے سے متاثر اور مفاد کشیدہ قائدین کے لیے جبر، قہر اور جبر کی رات تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان جو بزم خود ایک سیاسی انجمن تھے، ان کے فلسفہ سیاست کو کچھ لوگ فلسفہ شرارت بھی کہتے ہیں۔ ان کی ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے جو مارشل لا دور میں جمہوریت کی بحالی اور جمہوری اقتدار میں مارشل لا کے نفاذ کی کاوش کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان ایک بار مرتا ہے، سیاستدان کئی بار مرتا ہے۔ ان کی نظر میں سیاستدان میں یہ اوصاف اسے عام انسان سے اعلیٰ ثابت کرتے ہیں۔ مذکورہ رات پی ڈی ایم کے نواز شریف نواز قائدین کے لیے ایسی تھی۔ اس رات مولانا فضل الرحمن نے دن بھر اجلاس کی طویل دورانیے کی صدارت کے بعد رات 9:15 بجے اپنی زندگی کی مختصر ترین پریس کانفرنس کی۔ مسلم لیگ نون کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس کے بعد تمام قائدین کے ساتھ کمرہ اجلاس سے نکل کر کیمروں کی چکا چوند میں یہ کہا: 9 جماعتیں استعفے پر متفق تھیں۔ پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا۔ 26 مارچ لانگ مارچ ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ مولانا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے چہرے پر جو تاثرات، غصہ اور اشتعال تھا، ان کو الفاظ کا جمع نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مریم نواز ان سے زیادہ پریشان تھیں۔ مولانا اور مریم کی طرف سے 16 مارچ کے اجلاس میں استعفوں کے اعلان تھا یا اعلان نے ہونا تھا۔ مولانا کے جانے کے بعد مریم نواز شریف کے میڈیا کو غسیلے رویے اور جلی کٹی باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ بھی 4-5 منٹ ہی رکیں۔ اس دوران یوسف رضا گیلانی شرمسار چہرے کے ساتھ اپنی پارٹی کا موقف دیدہ دلیری سے پیش کرتے رہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک تاریخ ساز اور یادگار دن ہے۔ پی ڈی ایم اتحاد کا انتشار کھل کر سامنے آ گیا، اس کا جنازہ اٹھ گیا، تاہم تدفین باقی ہے۔ تدفین سے قبل کروڑوں یا 10 کروڑ میں ایک ہی صحیح مردہ زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی بقیہ زندگی کیسے کرتی ہے؟ اب پی ڈی ایم کی وہی حالت اور کیفیت رہے گی۔ مولانا اور نواز شریف نے پی ڈی ایم کی بنیادی حکومت کے خاتمے کے عزم پر رکھی۔ ان کو استعفوں اور لانگ مارچ کا خون جگر دے کر سینچا اور آبیاری کی۔ پی 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 نے شروع سے استعفوں کے معاملے میں لت و لال سے کام لیا اور اب سفید جواب دے دیا۔ بلاول اور زرداری اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا۔ شاید ان کو ننھی اور منجھی جماعتوں کے بھاری بھرکم لیڈروں کی طرف سے جیب میں سیاہی لانے کا خدشہ تھا۔ گزشتہ 10 برس کے مہینے میں یا گزشتہ برس دسمبر کے مہینے کے آخر میں ایک سرد شب اپنے خطاب میں زرداری صاحب نے استعفوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: ہم سے سیکھو، ہم سے جانو۔ میں نے امر کو دودھ سے بال کی طرح نکال دیا تھا۔ یہ حکومت کیا چیز ہے؟ زرداری صاحب کی سربراہی میں پی 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 2008 میں اقتدار میں آئی تو محترمہ کی برسی سے خطاب کے دوران بھی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب سیاست ہم سے سیکھو۔ زرداری صاحب سے سیاست سیکھی ہوتی تو میاں صاحب تیسری بار شاید ہی وزیر اعظم بنتے۔ جیسے زرداری صاحب پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا نام تو ہے، مگر اپنی سیاست کے بلبوتے پر پیپلز پارٹی کو سمیٹ کر سندھ تک لے گئے ہیں۔ جہاں تک سیاست میں سیکھنے کی بات ہے تو راجہ ظفر الحق صاحب سے کیوں نہ سیکھا جائے۔ وہ جس کے ساتھ رہے، اس کے معتمد اور اوپننگ بلے باز رہے۔ ان کے نام کے آگے کرپشن کے خاتمے میں کاٹا اور کراس لگا ہوا ہے۔ وہ آدھی زندگی تو گزار چکی ہیں، آدھی باقی کٹ جائے گی اس صحرا نوردی میں۔ آصف علی زرداری نے استعفوں سے انکار کر کے پی ڈی ایم کے اتحاد کے بخیو دھیر دیے۔ استعفے پھینکنے کی امرتے جذبات رکھنے والے رہنماؤں اور ان سے بھی زیادہ جذباتی حامیوں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ آصف علی زرداری یہی کچھ کہتے جو 16 مارچ کو کہا، جبکہ 15 مارچ کو یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینیٹ منتخب ہو چکے تھے۔ تو ان استعفوں پر اصرار کرنے والوں کا حال دل کیا ہے؟
اور پھر یہ کس کے سنگ آستاں پیر جبین نیاز پٹک رہے تھے۔ پی ٹی ایم کو ایک ہی جلسہ بلکہ ایک ہی جشن منانے کا موقع ملا تھا 3 مارچ کو، جب حفیظ شیخ کو یوسف رضا گیلانی نے شکست دی۔ اس دوران 7 ووٹ مسترد ہوئے، پھر 12 مارچ گیلانی کے نام پر ٹھپا لگے 7 ووٹ رد کر دیے گئے۔ اب پی ٹی ایم مائنس پیپلز پارٹی کے لیے وہ 7 ارکان مغرور ہیں جنہوں کے ووٹ مسترد ہوئے، اور مسترد کرنے والے پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ ہیرو ہوں گے۔ زرداری صاحب اس روز میاں نواز شریف پر اتنے برہم اس لیے تھے کہ 3 مارچ کو گیلانی صاحب کی جیت پر کہا جا رہا تھا اب فیصلے ہم کریں گے۔ پنجاب میں سب سے پہلے عدم اعتماد لا کر حکومت کرائیں گے۔ میاں نواز شریف نے پنجاب میں سردست حکومت کی تبدیلی کو پارٹی کی مرگ سمجھ کر انکاری ہیں۔ زرداری صاحب اس انکار پر بھڑکے اور پی ڈی ایم کی آرتی اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا۔ شکریہ۔